السلام علیکم۔ صوفی جرنی سیریل نمبر 19 کے ساتھ میں ہوں یعقوب براہوی۔ آج تاریخ 4 فروری 2018 صبح کے تقریباً 10 بج رہے ہیں۔ میں اس وقت ایران کے شہر مشہد سے طوس کی جانب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر حاضری کے لیے روانہ ہوا ہوں۔ مشہد سے 30 کلومیٹر کی دوری پر شہر طوس تاریخی اعتبار سے بہت قدیم شہر ہے۔ مردم خیز سرزمین طوس نے شیخ احمد غزالی اور شیخ امام محمد غزالی جیسے عظیم شخصیت کو جنم دیا۔ یہاں کئی نامور صوفیاء کرام جیسے شیخ ابو بکر نساج، صاحب کتاب اللمع شیخ ابو نصر سراج، امام غزالی اور صاحب شاہنامہ فردوسی مدفون ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جائے مدفون کے حوالے سے عوام اور خواص میں 3 طرح کے کنفیوژن پائے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مستند تحقیق سے ان تمام کنفیوژن مغالطے کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک مزار بغداد میں بھی ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ امام غزالی بغداد میں مدفون ہیں۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ آپ کافی عرصے تک مدرسہ نظامیہ بغداد کے ادارت سنبھالتے رہے، لیکن بعد میں آپ نے بغداد کو چھوڑ کر شام اور بیت المقدس میں کم و بیش 12 سال تک قیام فرمایا۔ اسی دوران آپ نے شہر آفاق کتاب احیاء علوم الدین کی تصنیف مکمل کی۔ پھر کچھ عرصہ بادشاہ کی فرمائش پر مدرسہ نظامیہ نیشاپور میں درس و تدریس میں مصروف رہے۔ اس کے بعد آپ نے نیشاپور کو خیرباد کہہ کر طوس میں طائران کے مقام پر مستقل سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں آپ نے ایک خانقاہ تعمیر کی۔ آپ کی خطنوش سوانح عمری المنقذ من الضلال اور حاکم بغداد کے لیے لکھے گئے تفصیلی خط کے جواب سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ آخری عمر طوس میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ حاکم بغداد کے لیے لکھے جانے والے جوابی خط کا متن کچھ یوں ہے: یہاں طوس میں 150 طلباء میرے پاس حصول علم میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ بغداد آنے کی سکت نہیں رکھتے۔ بغداد میں قیام کے دوران میں اکیلا تھا، اب میرے اہل و عیال ہیں۔ یہ لوگ ترک وطن کی زحمت نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے مقام ابراہیم خلیل کے سامنے عہد کیا تھا کبھی مناظرہ و مباحثہ نہیں کروں گا۔ بغداد میں مناظرہ و مباحثے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں مشاہرہ اور وظیفہ قبول نہیں کر سکتا۔ بغداد میں میرے ذرائع آمدن کے لیے کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم قدیم صوفیاء کرام کے کتب و رسائل کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جائے مدفون بمقام طائران طوس ہی ہے، جیسا کہ سلسلہ نوربخشہ کے مؤسس میر سید محمد نوربخش کوہستانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حامد الغزالی 505 ہجری کو بمقام طائران طوس میں آسودہ خاک ہوئے۔ حضرت امام غزالی کا مزار طوس میں ہونے کے ایک اور ثبوت گوشت گزار کروں تو امام ابن جوزی کی کتاب میں امام غزالی کی وصال کے حوالے سے آپ کے چھوٹے بھائی شیخ احمد غزالی کا قول نقل ہوا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام غزالی کا آخری آرامگاہ طوس ہے۔ مؤلف طبقات شافعیہ کے مطابق 7ویں صدی ہجری تک طوس میں امام غزالی کا عظیم الشان مقبرہ قائم تھا۔ ابن سمعانی ابو سعید عبد الکریم ان کا تاریخ وفات 562 ہجری ہے، یعنی امام غزالی کے وصال فرمانے کے صرف 57 سال بعد۔ وہ لکھتے ہیں، میں نے قصبہ طائران میں امام غزالی کے قبر کی زیارت کی تھی۔ ماشاءاللہ، اب ہم طوس میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ میرے لیفٹ سائٹ پر جو عمارت دکھائی دے رہا ہے یہ خانقاہ ہارونیہ ہے، لیکن یہاں کے لوگ اس کو زندان ہارون رشید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس جگہ
خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام علی رضا کو پابند سلاسل رکھا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جگہ فردوسی کے مزار سے فقط 500 میٹر کی دوری پر ہے۔ وہ سامنے خانقاہ ہارونیہ جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، امام غزالی کے حوالے سے یہ عمارت بھی کافی مشہور ہے۔ انشاءاللہ واپسی پر ہم آپ لوگوں کو خانقاہ ہارونیہ بھی دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے تاریخی پس منظر پر بھی گفتگو کریں گے۔ ماشاءاللہ اب ہم حضرت امام غزالی کے روضے پر پہنچ چکے ہیں۔ دروازہ بند ہے، اب ہم اندر جانے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ یہاں نہ کوئی چوکیدار ہے نہ مجاور۔ دروازے پر جو تالا ہے اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے مدتوں سے کسی نے کھولنے کی زحمت نہیں کی ہے۔ ہم یہاں کافی دیر انتظار کے بعد ایک چرواہے کی مہربانی سے یہ جالی کھول کر اندر آنے کا موقع ملا، ورنہ ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ باہر سے زیارت کر کے واپس مڑنا پڑے گا۔ یہاں پر نہ کوئی چوکیدار ہے نہ مجاور۔ دروازے پر جو تالا ہے اسے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے مدتوں سے کسی نے کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی ہے۔ ایران سرکار کو چاہیے کہ امام غزالی جیسے عظیم شخصیت کے مزار کو اس طرح بے آب بیاباں میں اس طرح نہ رکھیں جس طرح باقی قدیم عمارتوں کو انہوں نے ریسٹور کیا ہے۔ ایران حکومت کو چاہیے اس پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ ویڈیو دیکھنے والے ناظرین پر بھی فرض بنتا ہے اس ویڈیو کو پاکستان کے میڈیا ہاؤسز تک پہنچائیں تاکہ حکومتی سطح پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی تعمیر نو کے لیے ایران سرکار سے بات کرے۔
اس مقام پر امام غزالی کے اہل خانہ بھی مدفون ہیں۔ مزار کی خستہ حالی آپ کے سامنے ہے، اصل مزار تہ خانے میں ہے، ہم نیچے اتر کر دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس چرواہے کی مہربانی ہے، اس نے بیک سائیڈ والی جالی کھول کر اندر آنے کا راستہ بنایا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس طرح سے داخل ہونا غیر قانونی اور غیر مناسب طریقہ ہے۔ بہرحال اللہ معاف کرے، اب ہم ایسا کر چکے۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جلدی جلدی فاتحہ پڑھ کر نکل جائیں، ورنہ کوئی دیکھ لے تو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مجھے اندر دیکھ کر 2 اور بندے بھی یہاں آئے ہیں، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ میرا ڈرائیور بھی ہے، وہ بھی تھوڑا ڈرا ہوا ہے۔ میں نے اسے تسلی دیا ہے اگر کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ گڑھا کافی گہرا ہے، میں اترنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اندر کبھی زیارت کر سکوں۔ ماشاءاللہ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد کا اصل مقام ہے۔ یہاں پر بھی چھوٹا سا ایک دروازہ ہے اور یہ لاک ہے، اس لیے ہم اندر نہیں جا سکتے۔ ماشاءاللہ اب ہم امام غزالی کے مزار کی زیارت سے فارغ ہو کر خانقاہ خانونیہ پہنچے ہیں۔ یہ امام غزالی کے مزار سے صرف تقریباً 2 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ خانقاہ ہارونیہ کے باہر صحن میں یہ پتھر یادگار امام غزالی ہے۔ اکثر لوگ اسی یادگار کو ہی امام غزالی کا مرقد سمجھتے ہیں، بلکہ کئی پبلشر حضرات نے کتابوں کے سرورق پر خانقاہ ہارونیہ اور اس پتھر کو روضہ امام غزالی کے طور پر بھی پیش کیے ہیں۔ اس جگہ پر ماضی کے بادشاہان اور نامور شخصیت کی مزارات جن کا نام نشان تک مٹ چکے ہیں، ان قبروں سے قیمتی پتھر لا کر یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو خانقاہ ہارونیہ کے اندر کا منظر دکھاتے ہیں۔